السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتل بعد ذلک زنیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے محترم دوستو اور یوٹیوب کے ساتھیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی 29ویں سپارے کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے متعلق میں گفتگو کروں، اس سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس سوشل میڈیا کے دور میں جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے اور گستاخی پہ اتر آتا ہے اور گستاخی کے کام کرتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں بھی مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اسلامی بھائی متحد، ہماری قوم متحد نہیں ہے، اور وہ بھی بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متحد نہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ قرآن عظیم و فرقان حمید کی 29ویں سپارے کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اس کی بات بھی نہ سننا جو سخت مزاج ہے، اس کے بعد یہ کہ بد اصل ہے، بدکار ہے، بد اصل ہے۔ بد اصل مطلب یعنی اس کے نسب میں گڑبڑ ہے اور یہ حرام کا ہے، یعنی ایسے انسان کی بھی بات نہ سننا اے محبوب، آپ تبلیغ کرتے رہنا۔ اس آیت پاک کا پس منظر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آج کل جو فرانس میں چل رہا ہے، ملک فرانس جو معروف و مشہور ملک ہے، ملک فرانس، اس کا صدر میکرون کی گفتگو کی جائے، اس سے پیشتر میں اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ الکریم کی شان میں ایک شخص ولید ابن مغیرہ نے گستاخی کی اور آپ کو یہ فرمایا، آپ کو یہ کہا کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی ولید ابن مغیرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ مجنون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اپنے حبیب کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہوئے، اور اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو بالائے تر کرنے کے لیے، بلند سے بلند تر کرنے کے لیے اس شخص کے 10 عیب بیان فرمائے، اور 10 عیب میں یہ ایک عیب تھا۔ 10 عیب مثلا یہ عیب، وہ اور عیب تو تھے، یہ عیب اور تھا، یعنی ایسا عیب جس کو دنیا نہیں جانتی تھی، وہ بھی نہیں جانتا تھا، جس کا پتہ صرف وحی الہی سے چلا، اللہ پاک کے کلام سے چلا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ بد اصل ہے، یہ حرامی ہے، اس کی بات نہ سننا ہے محبوب، آپ تبلیغ کرتے رہنا۔ ان نے جو گستاخی کی ہے، گستاخ لوگ جو ہے بد اصل ہوتے ہیں، حرامی ہوتے ہیں۔ اور ملک فرانس کا جو صدر ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، میں نے آن لائن اخبارات اور میگزینس وغیرہ میں جو تحقیق کی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ملک فرانس کا جو صدر ہے، یہ میکرون، جس کا نام میکرون ہے، یہ جو صدر ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ملک فرانس میں جو ایک اسکول تھا جس میں غالباً 40 سالہ ایک ٹیچر پڑھاتی تھی، اس کے ساتھ ایک 15 سالہ عمر کا ایک اسٹوڈنٹ زناکاری کرتا ہے، وہ عورت اس سے زناکاری
کرواتی ہے اور یہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جب اس عورت کا اور اس کا تعلق جب پتہ چل جاتا ہے اسکول کے اسٹاف کو اور اس کے شوہر کو، تو پھر اس عورت کو دوسرے اسکول میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس لڑکے کو جو 15 سالہ اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا جو زنا کرتا تھا، اس 40 سالہ عمر کی ٹیچر سے اس کو 170 کلومیٹر دور جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کے ناجائز تعلقات چلتے رہے، 13 سال تک چلتے رہے۔ آخرکار اس عورت کو 40 سالہ عمر کی عورت کو، جس کے 15 سالہ عمر کے لڑکے سے ناجائز تعلقات چلتے رہے، اس کی جب اصلیت اس کو پتہ چل جاتی ہے اور یہ نہیں مانتی ہے، تو اس کے شوہر سے اس کو طلاق مل جاتی ہے، اور یہ جو 15 سالہ اسٹوڈنٹ طالب علم تھا یہ اس سے شادی کر لیتا ہے، یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، اور یہ ایک اپنی ماں کی عمر کی عورت سے جب زنا کاری کرتے ہوئے پروان چڑھتا رہتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک دن کیا ہوتا ہے، ملک فرانس کا صدر بن جاتا ہے، اور پھر صدر بننے کے بعد میں دیکھو کیسے حالات کرتا ہے، اس کی اصلیت دیکھو کیسے کام، اس کے کتنے بدکاری کے کام، اور کیسے کام کرتا ہے۔ یہ ملک فرانس کا صدر بننے کے بعد میں پھر بھونکتا اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا، ان کے کارٹون بناتا ہے، اور بنانے کے بعد میں اس کو آزادی خیال کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے، اور اس کی حمایت میں ہمارے ہندوستان کی جو وزیر خارجہ ہے وہ حمایت میں نکل کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور فرانسیسی ٹیچر جو ہنگامے میں مارا گیا اس کے قتل پہ بھی مطلب جو ہے اظہار تعزیت کرتی ہے، اس کے گھر والوں کو کہتی ہے، اور ملک فرانس ہندوستان کے وزیر خارجہ اور حکومت سے یہ چیز تعزیت نامہ بڑی خوشی قبول کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا کہ ہمارے ملک ہندوستان جو وطن اصلی ہے، ہمارا وطن ہے، اس میں جو ہمیں بالکل ملک ہندوستان سے پیار ہے، محبت ہے، یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس کے لیے جان دیں گے، ہم یہاں پیدا ہوئے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے بی جے پی کی، تو یہ بی جے پی کی جو اسلام دشمنی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، پھر بھی ہمارے اسلامی بھائی نہ جانے کیسے ہیں کہ پھر بھی اس حکومت کو ووٹنگ کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں نکل آتے ہیں۔ اور ایک وہ عورت جو روبی کا لیاقت جو کہتی ہے کہ مسلمان نبی کی شان میں گستاخی سب ایک ہو رہے ہیں، لیکن کبھی اور کاموں کے لیے آگے نہیں آئے، مطلب پورے ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو آتنکوادی بتاتی ہے۔ بھئی آتنکوادی کیسا آتنکوادی؟ بھئی جن کے صدقے سے یہ کائنات پیدا ہوئی، جان ملی، اولاد ملی، سب کچھ ملا، اس کی شان میں گستاخی ہو، یہ کائنات بنی تو ان کے وجود سے بنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ ارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور ہر جگہ ہمارے نبی کا چرچا ہے۔ ہر مسلمان ان کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے، کوئی کارٹون بنائے گا تو ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ٹھیس نہیں جائے۔ کم از کم ہم سارے اسلامی بھائی کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم اس ملک فرانس کے صدر میکرون کی مذمت کرنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رہا کہ فوراً گستاخ رسول کو سزا کیا دیتے تھے، موت کی سزا، اور آخر ایک گستاخ رسول کی سزا موت ہی ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت نہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ جمہوری حکومت کا خیال رکھتے ہوئے خوب تر زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی مذمت کرنا چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جو انسان ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اس سے بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جو حکومت اس کی حمایت کرتی ہے اس کی حمایت نہیں کرنا چاہیے، اسے ووٹنگ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ روبی کا لیاقت کیا کیسی عورت ہے یہ جو مسلمان کا نام رکھ لیا اور مسلمان کے نام پہ تھپا ہے، نہ جانے اس کی چمڑی کیسی ہے، اس کی ذات کیسی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں
والوں کی حمایت کرتی ہے لیکن ان کے دیوانوں کی حمایت نہیں کرتی۔ ارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو یہ ہے کہ ان کے لیے جتنا کچھ کیا جائے کم ہی کم ہے۔ ان کی مذمت کی جا رہی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھیں اور ہم جو ہے ان کی حمایت میں بول بھی نہ سکیں۔ حمایت میں بولے تو آتنکوادی ہو جاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارے روبی کا لیاقت، میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ تم مر جائے، اللہ پاک تجھے ہلاک و برباد کر دے۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ کائنات میں جو بھی انسان ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کرے، اللہ پاک اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ پیغام میرا ایسا پیغام ہے کہ یہ ہر کسی کے پاس جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرو، بلکہ اس ویڈیو کو سب تک پہنچاؤ، سب کے دل میں جذبہ عشق نبی، محبت رسول بھر دو، کیونکہ محبت رسول ہی سے ہماری ترقی ہے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف ملتا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محبت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔